بٹ رانا صاحب یہ جو الیکشن کے حوالے سے بات کری, ریفارمز تو پہلے بھی ہوئے نا, الیکشن ریفارم سارا کچھ, مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں کسی کا بھی کیا انٹرسٹ ہے. نہ انتخابات جس طرح باقی دوستوں نے کہا کہ وہ بھی کوئی ایسے قریب نظر نہیں آتے, اور کیا مجبوری کیا ہے کسی کے پاس. تو پھر تحریک انصاف یا جو بھی لوگ, اب اچکزئی صاحب آ گئے, راجہ ناصر عباس صاحب آ گئے, مطلب یہ صرف ڈیبیٹنگ ہی ہوگی اس کے اوپر, کوئی بڑی چیز تو نہیں ہوگی. اگلا الیکشن صاف شفاف کروا لیں. وہ تو ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہونا چاہیے, لیکن اعتراض پھر جو نہیں جیت پاتا اس کو ہوتا ہے, اور ہمارے سامنے پھر 2018 کی مثالیں بھی ہیں, 24 کی ہیں. تو پھر کیا ہے مطلب, حکومت تو میرے خیال میں اگر مضبوط تھی تو اب مضبوط تر ہو چکی ہے. دیکھیں شہزاد صاحب نے نا بڑی دلچسپ بات کہی کہ اگر گارنٹیڈ ہوں تو پی ایم ایل این ارلی الیکشن میں جائے گی. گارنٹیڈ کچھ نہیں ہوا کرتا. چودھری پرویز الہی گارنٹیڈ وزیر اعظم تھے, انہوں نے کچھ انٹرویوز بھی ایڈوانس میں دے دیے تھے, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی اور سارا سیاسی منظر ختم ہو گیا اور بدل گیا, چینج ہو گیا سارا. تو کوئی اس بات پہ سیاسی جماعت نہیں جایا کرتی. ابھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے نا شہروں میں وہ 25,000 دیہاتوں تک پہنچی ہیں. ستھرا پنجاب جا کے چیک کر لیں یہ کون سا علاقہ چھوڑا ہے, اور بغیر کسی تفریق کے نون پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے جو وہ لیپ ٹاپ اور یہ ساری اسکیمیں دے رہی ہیں, ٹریکٹر دے رہی ہیں, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, بلکہ ان کے اپنے لوگ تنگ آئے ہیں اس بات سے کہ جی ہمیں تو پوچھتا بھی کوئی نہیں. اور قرآن اندازی میں جس کا, اور آپ کے سامنے ویڈیوز بھی آئی ہیں, لوگوں نے مریم نواز کی تصویر ٹریکٹروں سے اتار دی ہے, تو انہوں نے کوئی اس پہ پرچہ نہیں دے دیا جا کے کہ بس جس کے تھا دے دیا. آپ کو متبادل بیانیہ جو ہوتا ہے نا, ایک ہے گالم گلوچ کا, ایک ہے جو پی ایم ایل این کا ہے شروع سے کہ ڈیولپمنٹ کا, لوگوں کے کام کر کے رستہ لیا جائے. تو وہ مریم نواز نے بڑی حد تک واپس لیا اپنا رستہ. ووٹ بینک میں وہ تو جب الیکشن ہوں گے تو پتہ لگے گا, لیکن قیادت نکلتی ہے تو ورکر آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پرچے ہی مسئلہ ہے کہ جی پرچے نہیں, قیادت نکلے نا. کون قیادت کر رہا ہے؟ مریم نواز نے اس وقت قیادت کی تھی نا جب پرچے ہو رہے تھے, ان کو بھی نیشنل ٹی وی پہ آنے پہ پابندی تھی, وہ نکلی ہیں تو ہزاروں ورکر اس کے ساتھ آئے ہیں. پنجاب میں لیڈرشپ ہے کہاں پہ؟ کون مرکزی سطح پہ اس کو لیڈرشپ کہہ رہا ہے؟ آپ ایک وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, اسے کہتے ہیں تم پھر جاؤ اپنے صوبے کو چھوڑ دو, وہاں جو مرضی دہشت گردی ہو, تم صرف یہ اسٹریٹ روشن کرو اور ہمیں نکالو اور اسٹریٹ پاور دکھاؤ. اور اس میں بھی انہوں نے کنی کترا لی ہے کہ یہ ہمارا آخری نہیں ہے. 5 اگست عمران خان نے آخری انتہا کہا تھا کہ میرا انتہا ہوگا, لیکن علی امین گنڈا پور نے کہا نہیں, 90 دن اس کے دن سے شروع ہوں گے, اور 90 دن سے پہلے علی امین گھر جا چکے ہوئے تھے. تو یہ پارٹی کے چیئرمین کی, بانی چیئرمین کی کوئی نہیں سنتا, کیونکہ عمران خان نے اپنے کسی ایک شخص پہ اعتماد کا اظہار نہیں کیا کہ یہ جو کہے گا وہ کر لو. ہر چیز کو مشروط رکھا ہوا ہے کہ پہلے مجھ سے مل لو. عمران خان اگر کسی بھی معاہدے یا سمجھوتے کے پیچھے نہیں ہوں گے تو اس پی ٹی آئی کے معاہدے کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, چاہے آپ جتنے مرضی دستخط کرا لیں. ایک بڑا جب بھی طے ہوگا وہ عمران خان کی اشیر بات سے ہوگا, لیکن جب پی ٹی آئی یہ سمجھ لے کہ ان کے وزیر اعلیٰ بڑے سپر سونک ہیں اور وہ بڑے ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو کراؤڈ پولر ہیں, تو وہ ایسا نہیں ہے. شہزاد صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں صرف عامر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جیسے وہ انہوں نے کہا لیپ ٹاپ کی تقسیم ہو, ٹریکٹرز کی تقسیم ہو, یہ بلا تفریق کر رہی ہے بیونڈ پارٹی لائنز جا کے. obviously مریم صاحبہ کو یہ کرنا پڑے گا نا, کیونکہ اگر آپ اپنے ہی ووٹر کو دیتے رہیں گے اور اپنے ووٹر کو مطمئن رکھیں گے تو 2024 میں جتنا آپ کا ووٹر تھا وہ آپ کو پنجاب تو نہیں لے کے جتا سکتا نا. تو آپ نے کہیں نہ کہیں قائل کرنا ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کو, جماعت اسلامی کو, پیپلز پارٹی کو, جن کے بھی ووٹر ہیں انہیں کو قائل کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے بلا تفریق اگر آپ رکھیں گے اپنی پالیسی تو ہی اپنے ووٹ بینک کو بڑھا سکیں گے. صرف اگر آپ نون لیگ کے لوگوں کو بانٹتے رہیں گے تو 2024 اور 2029 کے ریزلٹس میں کیا فرق ہوگا پھر؟ بالکل ٹھیک ہے, میکس پرفیکٹ سینس. منصور صاحب ایک چیز جو نا ہم اوور آل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر اس کو ہم اس سوال کے جواب ہم دیکھیں اوور آل, اس کو معیشت کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں یا اوور آل, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ملک بڑا ہارڈ سٹیٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, یہ بڑی اس کے اوپر کریٹیکل انالیسس بھی آتے ہیں, لیکن جی ملک نہیں چل رہا اس سیاسی عدم استحکام کے ساتھ, اس گھٹے نظام کے ساتھ ملک نہیں چل رہا. کوئی کہتے ہیں جی کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے, کوئی کہتے ہیں جی برین ڈرین ہو رہا ہے, مطلب سو آن اینڈ سو فورتھ. کیا آپ کے نزدیک آفٹر ہیونگ سین دا لاسٹ 3 ایئرس کیا پروگرس ہے بحیثیت ملک آپ کی؟ دیکھیے میں منیب صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, جو ٹاپک ابھی آپ بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ والا, اگر میں اس پہ کچھ ایڈ کروں جی ضرور آپ کے سوال کا جواب. جی اچھا دیکھیں, سہیل وڑائچ صاحب نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا تھا ونڈر بوائے والا, جس کے اندر انہوں نے فرمایا تھا بیانیے کی بلڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. میں اب آپ کے ساتھ خبر یہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ اور یہ میں مطلب اپنے سورسز کے حوالے سے بات چیت کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ونڈر بوائے کی حد تک تو نہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ بیانیہ نہ بلڈ کرنے کا گلہ ضرور موجود ہے. بالکل ٹھیک.
یہ بالکل درست خبر ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ واقعی اپنے بیانیہ بلڈ کرنے کے حوالے سے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اس کی بڑی ایک پرائم ایگزامپل میں آپ کے سامنے, 8 فروری آ رہا ہے, 2 سال ہونے والے الیکشن کو, ابھی تک آپ نے پرائم منسٹر کے کتنے انٹرویوز دیکھے ہیں ٹی وی کے اوپر؟ ویئر از ہی؟ مطلب وہ آپ کو تقریبوں میں نظر آئیں گے, وہ آپ کو فورن میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شاید نظر آئیں گے, لیکن جرنلسٹ سے ملاقاتیں بھی کریں گے, عامر صاحب سے بھی ہو چکی ہیں, مجھ سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, لیکن آن کیمرہ کتنے انٹرویوز انہوں نے ابھی تک دیے ہیں؟ اگر آپ اسمبلی کا پورا فارمیٹ اٹھا کے دیکھیں تو 4 شریف خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر موجود ہیں, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز. یہ 4 لوگوں نے اس 2 سال میں ٹوٹل کل ملا کے کتنے انٹرویوز دیے ہیں؟ اور آپ اس کو کمپیئر کیجئے, جب عمران خان صاحب 2018 میں الیکشن جیتے تھے تو اپنے پہلے 2 سال میں اس ایک آدمی نے 2 سال میں کتنے انٹرویو دیے, ان 4 لوگوں نے, پورے شریف خاندان نے ٹوٹل ملا کے کتنے انٹرویو دیے. تو یہ بیسکلی, میں ظاہری بات ہے یہ کوئی میں جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا, لیکن آبویسلی آپ کی ایک پبلک ڈیلنگ ہے, آپ سے کڑوے سوال, آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں, ان سوالوں کے جواب آپ نہیں دے پا رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں ہم تقریر کریں گے, ہم ایک 15 منٹ کی 10 منٹ کی تقریر کریں گے, یا پھر ہم کچھ اچھی تصویریں کھنچوائیں گے, ہر اینگل سے ہماری تصویریں کھینچیں گی, اینڈ تھنگز ول بی آل رائٹ. مطلب تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی آل رائٹ نا. لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں, ان کو اس کا جواب دیجئے. ہو سکتا ہے آدھے لوگ آپ کے جواب کو ایکسیپٹ کریں, آدھے نہ کریں, آدھے تو کریں گے. ہاں ایسے ہی بالکل. آپ بیسکلی اس پروسیس میں ہی نہیں جا رہے, اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح ایک الیکشن سے پہلے ایک وہ جملہ سٹارٹ ہوا تھا, ساڈی گل ہو گئی ہے. وہ تاڈی گل ہو گئی ہے, تاڈی گل مک بھی سکتی ہے, تاڈی گل مک بھی سکتی ہے. آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں اگر یہ بٹھا لیا ہوا کہ ساڈی گل ہو گئی تو چلتا رہے گا اسی طرح سسٹم, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ یہ کنسرن موجود ہے کہ آپ نیگیٹو پریس جو ہے وہ اس کو فی الحال دبا سکتے ہیں, لیکن اسے ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے شاید آپ کی اتنی نیگیٹو پریس نہیں چل رہی, تو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بھی ہم سنبھال لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. پیپل آر آسکنگ یو کوسچنز. 2 سال کے اندر آپ نے کہا جی کیا پروگرس, 2 سال میں آپ کی اسٹاک مارکیٹ 1,80,85,000 کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے, کمپنیوں کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں, لوکل انویسٹر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ٹریڈنگ جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے, فیوچر ہمیں برائٹ نظر آ رہا ہے. لیکن فیوچر کتنا برائٹ ہے, جو اس کی سپیڈ ہونی چاہیے وہ ابھی تک وہاں پہ نہیں ہے. سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ابھی موجود ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا مسئلہ آپ کا ابھی بھی موجود ہے. جو ایم او یوز سائن کیے گئے پچھلے 2 سال کے اندر کہ جناب یہاں پہ یہ انویسٹمنٹس آ جائے گی, وہ آئل ریفائنریز لگ جائیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اناؤنسمنٹ تھا کہ جناب تیل نکل آیا ہے, اور اس کے بعد نہ تیل ابھی تک نظر آیا ہے, نہ وہ ریفائنریز نظر آئی ہیں, وہ ڈیولپمنٹ ابھی تک نظر نہیں آئی ہے. سو ایک پرابلمٹک سچویشن ہے. ہیومن رائٹس انڈیکس جو ہے وہ آپ کا خراب ہوا ہے, جوڈیشری کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے اوپر سوالات اٹھے ہیں. ہاں, انٹرنیشنلی آپ نے ریکگنیشن لی ہے پوری دنیا کے اندر, فورن افیئرس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی اب ایک جگہ زیادہ بہتر ہے. آج سے 2 سال پہلے جب آپ جہاں کھڑے ہوئے تھے, آج اس سے آپ زیادہ بہتر ہے. لیکن لاٹ مور ٹو ڈو. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب 10 میں سے 5 آ گئے ہیں, نہیں, میرے خیال میں آج بھی 10 میں سے 4 کے اوپر آپ کھڑے ہیں. ابھی تک آپ نے 50% کراس نہیں کیا. اور ملٹری سکسیس اور ڈپلومیٹک سکسیس وہ ایک اور چیز ہے, بٹ وی ہیو سیریس پرابلم. شہزاد صاحب, یہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں, آپ اس کے بہت سے شوز بھی کرتے ہیں, آئی پرسنلی لرن لاٹ فرام دوز شوز. کیا واٹ ڈو یو سی, یہ جو کیپٹل فلائٹ کی بات ہوتی ہے, برین ڈرین کی بات ہوتی ہے, واٹ ڈو یو سی 2-2.5 سال میں کیا ہوا ہے؟